7 زمین تھلے 7 آسمان تھلے میرے دوستو عالم لاہوت تھلے عالم جبروت تھلے عالم ہاہوت تھلے عالم ملکوت تھلے عالم ارواح تھلے عالم جبروت تھلے عالم ذات تھلے لوح تھلے قلم تھلے کرسی تھلے سدرہ تھلے عرش تھلے او ادنا دی کنڈی کھڑکا کے رکھیا سامنے جا کے رکھیا سامنے جا کے رکھیا او میرے مصطفیٰ کریم دے غلاموں او کتھے کی میں شان بیان کرا اپنے حبیب دی او کیڑی زبان دے نال حبیب دی شان بیان کرا وڈے وڈے کہہ گئے کہ جے لکھواری اتر غلاموں او دو یہ نت زبان تے نام انا دے لائک نائی تے کی کلمے دا کانا کہہ دے نبر جیسے میری سرکار ایسا نہیں کوئی او جیسے میری سرکار رہ گئے ایسا 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 نہیں کوئی اب میری نگاہ میں جچتا نہیں کوئی میری سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں پھر اللہ نے فرمایا کہ اسا سیر کرائیے کی کیتا ہے سیر کرائیے سفر اور ہوتا ہے سیر اور ہوتی ہے سیر اور ہوتی ہے مثال دے طور تے میں چنگے کپڑے پا کے سر تے تیل لا کے سرما پا کے نال دے محلے پھرنا شروع کر چھڑا تے کسی نے کہنا مولوی صاحب کتل میں کہاں گا میں سیر کرنا آیا ہوں نہ کہہ رہا ہے اے شریفہ دا محلہ ہے اگر سیر کرنی ہے تو اپنے محلے جاؤ اے شریفہ دا محلہ ہے سیر کرنی ہے تو اپنے محلے جاؤ اوہ اس حبیب دی شان کتے تو لیں گا جدہ اللہ دے مکے تو لے کے اللہ دے او ادنا دے پردے تک جدہ اپنا محلہ ہے اس نبی نے محمد کہندے مسجد حرام تو لے کے او ادنا دے پردے تک جدی اپنی ملکیت رب نے عطا کی اس ہستی نے محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پاک وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے عبد خاص نو رات دے تھوڑے جے حصے تے مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک اے سورہ بنی اسرائیل دا 15واں پارہ اور سورت دا غالباً پہلی ہی آیت ہے اس آیت اندر رب تعالیٰ نے اپنے حبیب دی زمینی معراج دا ذکر کیتا ہے جیڑی زمینی معراج جنہاں او دا ذکر فرمایا ہے اگے جیڑی آسمانی معراج ہے او دا ذکر 27ویں پارے دے اندر سورہ نجم اندر اللہ تعالیٰ نے او دا ذکر فرمایا ہے بہرحال بڑا لمبا ٹاپک ہے اختصار دے نال میں سفر کرنا ہے تاکہ میں اپنی منزل تک جا سکاں آپ احباب محبت ثبوت دینا ہے سبحان اللہ فرمانی ہے تاکہ میں پتہ چلے کہ تسی محبت نہ سن رہے ہو تو میں سنا رہے ہیں محبت نہ کہہ دو سبحان اللہ حضرات محترم اللہ تعالیٰ نے مسجدہ زمین تے اپنے کار بنوائے تے انہاں دے وچ برکتاں رکھیاں انہاں دے وچ برکتاں رکھیاں لیکن مسجد اقصی دے بارے فرمایا کہ اے دے وچ بھی برکتاں نے تے اے دے ارد گرد بھی برکتاں نے
الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، فرمایا اے دے ارد گرد بھی اسا برکتہ رکھیاں نے، عام مسجداں دے اندر برکتاں نے، مسجد اقصی دے اندر بھی برکتاں نے تے باہر بھی برکتاں نے۔ میری سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ تعالیٰ نے سراپا موجزہ بنا کے بھیجیا ہے۔ انہاں معجزات وچوں دو معجزے ایسے نے جڑے سب تو بڑے نے، ایک اللہ دا قرآن ہے، دوسرا معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے کسی جمعے تھی میں معجزے دی تعریف تو انہوں سنا چکے ہیں، لیکن اختصار میں پھر عرض کرتا، معجزہ دراصل اس چیز نو کیا جاندہ ہے ایسا کم اللہ دے نبی کو صادر ہوئے کہ جڑا انسانی فہم و ادراک تو بالا تر ہوئے، انسانی عقل وچ نہ آوے، اللہ دے نبی کو ہوئے تو انہوں معجزہ کہندے نے، اگر ولی کو ہوئے تو انہوں کرامت کہندے نے، ولی کو ہوئے تو انہوں کرامت کہنے نے، تے نبی کو ہوئے تے انہوں معجزہ کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دو معجزے حضور نے سب تو بڑے عطا کیتے، ایک قرآن اور دوسرا معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات محترم، میری سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری زندگی سفر میں گزری، ساری زندگی توجہ میری طرف، ساری زندگی سفر وال گزری ہے، سفر وچ گزری ہے۔ کتے سرکار نے مکیوں شام دا سفر کیتا، کتے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکیوں طائف دا سفر کیتا، کتے میرے آقا نے مکیوں صدیق اکبر دے گھر دا سفر کیتا، کتے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکیوں صدیق دے کندیاں دے بے کے تے غار ثور تک دا سفر کیتا، کتے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم بول دے جایا جے آپ نے مکیوں مدینے دا سفر کیتا، کتے سرکار نے مدینیوں خیبر دا سفر کیتا، کتے مدینیوں بدر دا سفر کیتا، کتے مدینیوں احد دا سفر کیتا، کتے مدینیوں میری سرکار نے غزوہ تبوک دی جگہ دا سفر کیتا۔ ساری زندگی میری سرکار نے سفر کیتے، ساری زندگی سفر کیتے۔ توجہ فرمانا، حضور دی شام دا بہت بڑا جملہ میں روانہ کر لگا تے تواڈی توجہ دا مطلب گانا تے تواڈی سبحان اللہ مینوں چاہیے ہے۔ ساری زندگی میری سرکار نے سفر کیتے، ساری زندگی سفر کیتے، کتے مکیوں مدینے، کتے مدینیوں مکے ہیں، کدی مکیوں شام، کدی مکیوں جناب حضرت ابو بکر دے گھر، کدی مکیوں غار ثور، کدی مدینیوں غزوہ بدر، کدی مدینیوں احد، کدی مدینیوں خیبر، لیکن ساری زندگی سفر کیتے۔ دو سفر میری سرکار نے ایسے کیتے جنہ سفران دی مثال کائنات میں نہیں ملتی۔ وہ دو سفر کیڑے نے میرے یارو؟ وہ دو سفر اے نے، ایک قدم والو حدوث وال، ایک حدوث والو قدم وال۔ تسی آکھو کہ مولوی صاحب گل بڑی اوکھی کر دیتی جے سمجھ نہیں آئی، تسی گل ذرا جملہ ڈاڈا بولے ہے، میں تواڈے واسطے جملہ اس نو آسان کرنا، عربی دے لفظ پڑھ چھڑے نے، میں انو آسان کرنا وا۔ کتے باقی والو فانی وال تے فانی والو باقی وال۔ او سبحان اللہ تو بولو، ایک سفر، دو سفر ایسے کہ جڑے بے مثل و بے مثال نے، ایک باقی والو فانی وال تے فانی والو باقی وال۔ تسی کہو ہور آسان کرو تو ہور آسان کر چھڑنے آ، ایک خالق والو مخلوق وال، ایک مخلوق والو خالق وال۔ میں ہور آسان کر دے ماں، ایک میرے سونے نے سفر کیتا، نورانی چولا لا کے تے بشری پا کے زمین تے آیا۔ ایک سفر، دوسرا بشری چولا لا کے نورانی پا کے تے پھر واپس رب کو لگیا۔ اے جو سفر خالق سے مخلوق کی طرف کیا، اس سفر کو میراج کہتے ہیں، اور جو سفر مخلوق سے خالق کی طرف کہتے ہیں کیا، اس سفر کو معراج کہتے ہیں۔ بڑا ٹھنڈا بولے ہو یار، جملہ بڑا بڑا ذرا ذوق نہ کہہ دو سبحان اللہ۔ جیڑا سفر میرے سونے نے
میرے لجپال نے خالق تو مخلوق وال کیتا نا اس سفر نو میلاد کہندے نے تے جڑا اے نورانی چولا اپنا بشری چولا لا کے تے پھر نورانی پا لیا تے او ادنا دے پردے تک جا پہنچے او سفر نو معراج کہندے نے او سفر نو کی آندے نے معراج کہندے نے کی آندے نے معراج کچھ دیہڑے گزرے نا اگے کچھ دیہڑیاں بعد میں چند نقطے تانوں کہنا چاہنا اس تو بعد انشاءاللہ معراج ول آنے چند دیہڑیاں تو بعد نا توجہ فرمایا جی سورج دی گرمی برداشت نہیں کیتی جانی پتر نے جدو گھروں باہر جان لگا تے ماں نے کہا پتر سر تے تولیہ رکھ لے یا کوئی پرنا چھنا ٹوٹو چھپی پا لے گرمی بڑی تیز ہے گرمی برداشت نہیں ہونی گرمی برداشت نہیں ہونی اس واسطے کر لے کہ تو کچھ چادر سر تے رکھ بندہ سورج وال ویکھ نہیں سکے گا اتنی زیادہ سخت گرمی ہونی ہے اندازہ تسا لگانا ہے تو حضور دی شان رب نے کی میرے کریم نبی نو کی شان عطا فرمائی ہے صدقے جاواں یہ 70 سورج کٹھے ہونا 70 سورج حالا سورج سائنسدان دستے نے لکھاں میل فاصلے تے ساڈے تو لکھاں میل فاصلے تے ہو کے بھی دی گرمی ساڈے کول برداشت نہیں ہوندی لیکن انج تے 70 سورج کٹھے ہونا تے انی گرمی پان گے جنی کرسی دی گرمی ہے کرسی دی گرمی ہے 70 سورج کٹھے ہون تے اتنی حیبت اور جلالت ہوئے گی جنی کرسی دی ہے 70 کرسیاں کٹھیاں ہونا تے اتنی گرمی پان گیا جنی اللہ دے عرش دی ہے جنی اللہ دے عرش دیئے اور 70 عرش کٹھے ہونا 70 عرش کٹھے ہونا تے انی گرمی پان گے جنی حجاب کبریا دیا جنی حجاب کبریا دیا اور 70 حجاب کبریا کٹھے ہونا انی گرمی پان گے جنی او ادنا دے پردے دیئے میں نو پھر کہن دینا خدا دی عزت دی قسم ہے میں انہا بدبختہ نو کہنا توڑے کو لوتے اے سورج دی گرمی برداشت نہیں ہوندی پھر اس نبی دی شان نو کتھے تولے گا اگر انہا سورجاں اے جنہی میں مقدار دسی ہے انہا نو کونٹی کتی جاوے نا تے تقریباً 2.5 کروڑ سورج بند ہے کتنا بند ہے 2.5 کروڑ سورج بندہ ہے اگر انہوں منٹی پلے کیتا جاوے انہوں اگر ضرب دیتا جاوے تے اے اتنی مقدار باندھی ہے تیرے کو تے اے گرمی برداشت نہیں ہوندی سورج دی جڑے مشرقیت دے دعوے بھائی منو کر دے ہو تواڈے کول تے اے سورج دی گرمی نہیں چلی جاندی تے اس نبی دی شان نو کتھے پہ تولنے اکلاں وچ کہ جڑا 2.5 کروڑ سورج نو ٹھوکر مار کے پھر کلا نہیں گیا بلکہ خدر دا چولا بھی نال لے کے گیا ہے تے چمدا جوڑا بھی نال لے کے گیا ہے بڑی محنت ہے جملے میں پھر آپ نے کیا میرا سونا خدر دا چولا بھی لے گیا ہے تے چمدا اے بولو تے صحیح چمدا جوڑا بھی لے گیا ہے کہہ دینا پھر جیسے میری سرکار ایسا نہیں کوئی او جیسے میری سرکار رہ گئے ایسا نہیں کوئی اب میری نگاہ میں جچتا نہیں کوئی میری سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں پھر اللہ نے فرمایا کہ اسا سیر کرائیے کی کیتا ہے سیر کرائیے سفر اور ہوتا ہے سیر اور ہوتی ہے سیر اور ہوتی ہے مثال دے طور تے میں چنگے کپڑے پا کے سر تے تیل لا کے سرما پا کے نال دے محلے پھرنا شروع کر چھڑا تے کسی نے کہنا مولوی صاحب کتل میں کہاں گا میں سیر کرنا آیا ہوں نہ کہہ رہا ہے اے شریفہ دا محلہ ہے اگر سیر کرنی ہے تو اپنے محلے جاؤ اے شریفہ دا محلہ ہے سیر کرنی ہے تو اپنے محلے جاؤ اوہ اس حبیب دی شان کتے تولے گا جدہ
اللہ دے مکے تو لے کے اللہ دے او ادنا دے پردے تک جدا اپنا محلہ ہے اس نبی نے محمد کہندے مسجد حرام تو لے کے او ادنا دے پردے تک جدی اپنی ملکیت رب نے عطا کی اس ہستی نے محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے ست زمین تھلے ست آسمان تھلے میرے دوستو عالم لاہوت تھلے عالم جبروت تھلے عالم ہاہوت تھلے عالم ملکوت تھلے عالم ارواح تھلے عالم جبروت تھلے عالم ذات تھلے لوح تھلے قلم تھلے کرسی تھلے سدرہ تھلے عرش تھلے او ادنا دی کنڈی کھڑکا کے رکھیا سامنے جا کے رکھیا سامنے جا کے رکھیا او میرے مصطفیٰ کریم دے غلاموں او کتھے کی میں شان بیان کرا اپنے حبیب دی او کیڑی زبان بیان حبیب دی شان بیان کرا وڈے وڈے کہہ گئے کہ جے لکھواری اتر غلاموں او دو یہ نت زبان تے نام ینا دے لائک نائی تے کی کلمے دا کانا قیامت تو 3-4 دن پہلے مولوی صاحب قرآن کھولن گے قرآن دی ریل موجود ہوئے گی قرآن دا گتا موجود ہوئے گا ورکا موجود ہوئے گا لیکن قرآن دی لکھائی نہیں ہوئے گی قرآن نظر نہیں آئے گا مولوی صاحب دوسری مسجد تے جان کے جا کے جناب دوسرے نو پوچھن گے یار اپنا قرآن دو او قرآن کھولن گے لیکن قرآن دا ورکا ہوئے گا قرآن میں جو نظر نہیں آئے گا قرآن نظر نہیں آئے گا توجہ فرمانا بھائیو قرآن نظر نہیں آئے گا پہلے مولوی صاحب کھل گئے قرآن کھلیا ہے لیکن قرآن نظر نہیں آیا ریل موجود ہے کتا موجود ہے مخمل کا کپڑا موجود ہے لیکن قرآن نہیں ایک مولوی صاحب نے جواب دوسرے کو لوگے جواب پھر دے گل پھیل جائے گی آخر ایک بڑے مولانا کہن گے یارو او قرآن کج نظر آوے او لگدہ قیامت آ رہی ہے قیامت آ لگی ہے ایک جدہ ہے سی لے گیا ہے ملت حکیم خبیر اے حکیم تے خبیر دی بارگاہ تے چلا گیا ہے جدہ ہے سی او لے گیا ہے او میرے دوست ایک اے قرآن ہے جڑا سامت قرآن ہے خاموش قرآن ہے جدوں آخری ویلا آئے گا ایک قرآن ریل چھڑ جائے گا کپڑا چھڑ جائے گا اپنے اوراق چھڑ جائے گا خود رب دی بارگاہ تے تشریف دے جائے گا او کتے تولا آمینہ دے لال دی شان او کتے تولا مصطفیٰ کریم دی شان او بیلیا توجہ فرما دی میری سرکار مدینہ دے غلام ایک قرآن ہے ایک قرآن آمینہ دا ایک آمینہ دا قرآن ہے ایک قرآن سامت ہے او قرآن بول دا قرآن ہے او کتھے تولا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تو او میرے آقا دی شان تکڑیاں تے تولن والے نادان ذرا توجہ فرما لے خدا دی عزت دی قسم ہے اس نبی دی صحابت دے کیا کہنے ہیں اس نبی دی غریب نوازی دے کیا کہنے ہیں جڑا ایک زمین تو صرف آسمان تے نہیں گیا بلکہ زمین تو پہلا آسمان پار کیتا دوسرا کیتا تیسرا کیتا چوتھا آسمان تھلے چھواں آسمان تھلے ستواں آسمان تھلے سدرۃ المنتہا تھلے عالم لاہوت تھلے عالم ہاہوت تھلے عالم جبروت تھلے عالم عظموت تھلے عالم ذات تھلے اللہ دا عرش تھلے وہ سب کچھ
کچھ چھڑ کے رب دی بارگاہ تے گیا ہے، پھر کلا نہیں گیا، چمدا جوڑا بھی نہ لے کے گیا ہے، چمدا توڑا بھی نہ لے کے گیا ہے، آیا ہے کھدر دا چولا بھی نہ لے گیا، چمدا جوڑا بھی، پھر کہہ لو نا جیسے میری سرکار گئے ایسا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں۔ قرآن اندر میں دو نبیوں دا ذکر پڑھے ہے جنہاں نو اللہ تعالیٰ نے بلندی عطا فرمائی، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ایک حضرت ادریس علیہ السلام، انہاں دونوں دا ذکر اللہ نے قرآن اندر ارشاد فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ انہاں دا ذکر فرما کے فرما رہا ہے اساں اپنے نبیوں نو بلندی عطا فرمائیے، اپنا کی عطا فرمائیے، توجہ فرمانا، کی عطا فرمائیے بلندی۔ میں برکت وات آیت پڑھنی چاہنا، اللہ تعالیٰ نے قرآن اندر ارشاد فرمایا اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک، اللہ نے فرمایا اذ بمانا اذکرے، علماء جانتے ہیں اذ بمانا اذکرے، اللہ فرما رہے حبیب یاد کرو، یاد کرو جسوں اسا اپنے عیسیٰ نو فرمایا سی سونے عیسیٰ تنو عمر دی تکمیل تک پہنچاواں گے، تنو بلندی ورافعک تنو پاک فرما کے بلند اسی بلندی عطا فرماواں گے۔ صدقے جاواں اللہ نے اپنے نبی عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا تے گل کدے نال کیتی، اپنے حبیب نال گل فرمایا سونے یاد کرو تے یادوں نو کروایا جاندے جڑا کول موجود ہوئے۔ اذ بمانا اذکر، حبیب یاد کرو، اسا جدو اپنے نبی عیسیٰ علیہ السلام نو بلندی عطا فرمائی، پتہ چلیا یا رب سی فرمان والا رب سی اور سنن والا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سی، اور کول جڑے موجود سن او میرے تیرے لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا عیسیٰ یاد فرماؤ جدو اساں تانوں بلند کیتا، قرآن دی آیت پڑھن تو بعد میں اس تلاش میں لگ گیا کہ ویکھاں تے صحیح اللہ فرما رہے ہیں میں اپنے نبی عیسیٰ علیہ السلام نو بلندی عطا کیتی ہے، ویکھاں تے صحیح بلندی اللہ نے کتنی عطا فرمائی ہے۔ میں حدیث کی کتاب کھول لی، حدیث کتاب بنا درۃ التاج فی مسئلۃ المعراج، اس تو علاوہ دوسری کتاب تفسیر روح البیان، تفسیر تبیان القرآن، میں یہ دو پڑھیا تے ایک حدیث میں مل گئی کہ ملیا کہ اللہ نے اپنے پیارے نبی عیسیٰ علیہ السلام نو آپ نو اٹھایا پہلے آسمان تو دوسرے آسمان تے، دوسرے آسمان تو تیسرے آسمان تے، تیسرے آسمان تو چوتھے آسمان تے، کہ چوتھے آسمان تے جا کے بٹھا دیتا۔ اللہ فرماتا ہے ایسا اپنے نبی نو رافعو کا بلندی عطا فرمائی، اپنے نبی نو بلندی عطا فرمائی، اپنے عیسیٰ نو بلندی عطا فرمائی۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک، صدقے جاواں دوسرا نبی حضرت ادریس علیہ السلام 16 پارہ سورہ مریم، اللہ فرمانا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، اے حبیب ذرا میرے ادریس تا بھی ذکر کرے آجے، میرے ادریس تا بھی ذکر کرے آجے، اِلَّهُ کَانَ صِدِّیقًا نَبِیًّا، بے شک اساؤنا نو اللہ مقام عطا فرمایا، وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ اللہ فرماندا ہے ذرا میرے ادریس کا ذکر کرو، پتہ چلے اللہ تعالیٰ نے
حضرت ادریس علیہ السلام نو بلند کرن دا ذکر فرمایا. ایک قرآن دی آیت پڑھن تو بعد میں حدیث دی کتاب کھولی تے میں حدیث تو جس وقت کھول کے میں ایک حدیث تے نظر پئی میری سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان میں پڑھیا کہ یا اللہ جناب ادریس علیہ السلام نے کتنی بلندی عطا فرمائی ہے. رب تعالیٰ نے جس وقت میں ویکھیا تے سرکار دا فرمان میرے کریم نبی نے ارشاد فرمایا اللہ دے نبی حضرت ادریس علیہ السلام آپ کا واقعہ بڑا طویل ہے لیکن ایک میں صرف جو پوائنٹ لے رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے جناب ادریس علیہ السلام نو بلند کیتا. پہلا آسمان تھلے دوسرا تھلے تیسرا تھلے چوتھا تھلے پنجواں تھلے تے چھویں آسمان پہ جا کے بٹھا دیتا. تے اللہ فرماندا ہے سب بلند کیتا اسا اپنے نبی نو بلندی عطا فرمائی بلندی عطا فرمائی. تو جناب عیسیٰ وری فرمایا بلندی جناب ادریس وری فرمایا بلندی جدو باری یا بنا دلال دی حبیب پروردگار دی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. اللہ فرمایا پاک جو ذات جن نے سیر کرائی اپنے اپنے خاص. اللہ نے بلندی دا ذکر نہیں فرمایا سیر دا ذکر فرمایا سیر دا ذکر فرمایا. پھر میں نو کہن دو نا یارو او جس نبی دی سیر دا حالے کہ ستو آسمان تھلے نے سارے 18,000 80,000 عالم علماء لکھ دے نے 80,000 عالم تھلے تے رب تعالیٰ دی بارگاہ تے او ثم دنا فتدلّا فکان قاب قوسین او ادنا فاوحا الى عبده ما اوحا. سورہ نجم تو میرے آقا دی معراج دا ذکر اللہ تعالیٰ نے آسمانی معراج دا ذکر فرمایا. میرے دوستو اس ذات دی شان تکڑیت تولن والے نادان پھر دیکھنا رب تعالیٰ نے کیسا مقام عطا فرمایا ہے. جنہاں نو بلندی ملے جنہاں نو بلندی ملے ایک نو چوتھا آسمان ملیا ایک نو چھواں ملیا. رب نے فرمایا سونیا بلندی تے بعد دا درجہ ہے اسا سیر والا درجہ رکھیا ہے. رأیت ربی فی احسن صورتی بخاری تو پڑھنا پیا. میری سرکار نے فرمایا میں اپنے رب نو سونی صورت وچ ویکھیا سونی صورت وچ ویکھیا. او میرے دوست او جدا مکیوں لے کے رب دے قدرت دیا جلوے تک اپنا سیر ہوئے دس اس نبی دی بلندی دا عالم کی ہوئے گا. اس نبی دی بلندی دا عالم کی ہوئے گا کہ جدی سیر دا حال ہے اس نبی دی بلندی دا کی عالم ہوئے گا. قصہ معراج بڑا طویل ہے اختصار دے نال کیونکہ میں سوچیا کہ تقریباً 2 جمعہ دے اندر انہوں مکمل کرنے ہیں آغاز کر دینے انشاءاللہ جنہ کو رہ جائے گا انشاءاللہ اگر جمعہ مکمل کر لیں گے محبت نہ کہہ دو سبحان اللہ. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں میری سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی عمر 51 سال 2 مہینے کنی 51 سال 2 مہینے کس وقت میرے لجپال نبی دی عمر ہوئی ہے. کچھ روایتاں دے اندر اتنی لکھی ہے میرے لجپال نبی دی حالہ مکی زندگی ہے. ایک روایت اے وے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اعلان نبوت تو تقریباً کچھ سال بعد 2-4 سال بعد آپ نو اللہ تعالیٰ نے معراج دا معجزہ عطا فرمایا معراج دا معجزہ عطا فرمایا. میری سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی ابو طالب دی بیٹی ہے حضور دے چچے دی بیٹی ہے. میری سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بہن آپ اپنی بہن دے گھر آرام پہ فرما دینے
آرام پہ فرماتے نے میری سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام پہ فرماتے تے میری سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام پہ کر دن اتنو رب تعالیٰ نے جبرائیل نو بلایا جبرائیل جی رب جلیل کو موے جبریل جا جنت عدن اندر چلا جا یاد رکھو جنت دا نام کے درجے 8 نے انہاں دا ذکر بھی قرآن اندر موجود ہے وقت نہیں لیتے میں نام لیندہ جنت عدن جنت دا درجہ ہے جنت دا درجہ میں جا جنت عدن اندر چلا جاؤ جبرائیل جنت عدن اندر گیا تے ویکھیا کہ ایک نورانی دستار ہے ایک نورانی دستار جیدے 4 کنارے نے 40,000 فرشتہ اس دستار دے اگے پچھے ہاتھ بن کے کھڑا تے کردہ کیے یا نبی سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا نبی 40,000 فرشتہ اس دستار دے ارد گرد ہاتھ بن کے حضور تے درود پہ پڑھدائے حضور تے سلام پہ پڑھدائے جبرائیل چلے آئے تے چلدا جبرائیل جس وقت دستار تے قریب گیا اور 40,000 فرشتہ کہہ لگا جبرائیل کتنا لایا گے جبرائیل فرماندے نے فرشتے ہو اس دستار دے وارث کو اس دستار نو لے کے چلے آوا اللہ نے اپنے حبیب نو اپنے کول بلاؤں دا ارادہ فرمایا ہے اے دستار محمد مصطفیٰ کو انہاں دے سر تے سجانی ہے انہاں دے سر تے سجانی ہے اے دستار سوات لے کے جا رہا ہوں فرشتیاں نے سر سجدے تے رکھیا تے رو کے کتی مولا 40,000 سال ہو گئے نے اسی اس دستار دی تعظیم واسطے تیرے نبی تے درود پہ پڑھنے تیرے نبی دے عاشقاں ہن دیواری آئی ہے جبرائیل کلے ہی تر چل رہا ہے مولا سانو بھی کوئی خیرات آتا میں عطا ہو جائے رب ذوالجلال نے فرمایا جبرائیل انہاں نو بھی نال لے لے جی مولا یا اللہ پھر کی کرنا فرمایا اور للہ یا اللہ کنے فرمایا 70,000 فرشتہ پورا کر 70,000 فرشتہ پورا کر 70,000 فرشتہ جبرائیل للہ اللہ تعالیٰ نے دروغہ جہنم حضرت مالک وزیر جہنم دا اللہ نے فرمایا خبردار جہنم دے اندر سارے درجے جہنم دے بن گلتی تجاوے اگنو سلگانا نہیں اگنو جلانا نہیں جہنم نو بند کر دیتا جاوے اس واسطے کہ میں اپنے یار نو بلا رہا ہوں اپنے حبیب نو بلا رہا ہوا اللہ تعالیٰ نے میکائیل نو فرمایا میکائیل جی رب جلیل 70,000 فرشتہ تو للہ اسرافیل 70,000 فرشتہ تو للہ اسرائیل خبردار کسے دی اج دی رات نو روح قبض نہیں کرنی میں نہیں چاہتا کسے دے گھر تے ماتم ہوئے کیونکہ اج خوشی دی رات ہے محبوب نو بلانا ہے اپنے یاد نو بلانا ہے کسے دی روح نو قبض نہیں کرنا کہ 70,000 فرشتہ تمہیں نال لے اور 70,000 فرشتہ جبرائیل دے نالے 70,000 اسرافیل دے نالے 70,000 میکائیل دے نالے 70,000 اسرائیل دے نالے میرے دوست جدو چلے نا چل دیا جنت خلد کو اپنا خلد محل دے کولو جبرائیل دا گزر ہویا حوران دی سردار جدا نام ماں با اے چھت تے کھڑی ہے تے کہندی ہے جبرائیل قادی شان و شوکت قادیاں تیاریاں نے کتھے اتنے اہتمام نہ جا رہے ہو تے جبرائیل کہندے نے جنت دیے حوراں دیے سردار اج اللہ نے اپنے یار نو کول بلانا ہے
اللہ دا دولہ آن والا ہے، اللہ دا یار آن والا ہے، اللہ دی قدرت دا شاہکار آن والا ہے، اللہ دا حبیب آن والا ہے۔ اس وقت جس وقت حور نے سنیا سر سجدے تے رکھیا تے رو کے عرض کر دیے مولا فرشتیاں نو مقام مل گیا ہے، فرشتیاں نو خیرات مل گئی ہے، مولا سانو بھی حصہ مل جاوے، سانو بھی خیرات مل جاوے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا چلو تسی بھی تر پو زمین تو لے کے میرے عرش اعظم تک جنت تک تشت لے کے زمرد دے سونے چاندی دے کتار در کتار کھڑیاں ہو جاؤ، کتارہ بنا کے کھڑیاں ہو جاؤ، میرے لجپال نبی دو استقبال واسطے، میرے حبیب دے استقبال واسطے کھڑیاں ہو جاؤ۔ حورا کھڑیاں ہو گئیاں، اتو میرے دوست جبرائیل اے سارے اہتمام ہو رہے ہیں، حبیب کی پہ کر دے آرام پہ کر دے، اتنا کچھ ہو رہا تھا حبیب حبیب او بولو تے صحیح حبیب حبیب آرام پہ کر دے، حبیب آرام پہ کر دے، صدقے جاواں میری سرکار مدینہ دے غلاموں۔ جس وقت جبرائیل تھلے اتریا تے ویکھیا حبیب کمرے دی اندر نے کنڈی لگی ہوئی ہے، دروازے تے قریب گئے تے پریشان ہو گئے، عرض کیتی مولا کنڈی کھڑکاواں تے بے ادبی ہے، دروازہ کھڑکاواں تے بے ادبی ہے حبیب، یا اللہ کی کرنا ہے، یا اللہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے حبیب اے جبرائیل اپنے اپرانو کلوز کرو، اپنے اپرانو کلوز کرو۔ جبرائیل علیہ السلام ایک کتنا بڑا فرشتہ ہے، حدیث دے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 600 پر عطا فرمایا۔ جبرائیل کتنے پر نے؟ 600 پر، اور ایک پر دی جسامت علماء لکھ دینے مشرق تو لے کے مغرب، اور اگر ایک پر کھولے نا، ایک پر اگر 14 طبق تے مارے تے 14 طبق 7 زمینہ تے 7 آسمان بنتے ہیں، 14 طبق اڑا کے رکھ دے، انہی طاقت اللہ اس جبرائیل نے عطا فرمائی۔ لیکن جبرائیل نے ان کی پہ کردہ کہ ہاتھ بن کے کھڑا ہے، ہاتھ بن کے کھڑا ہے۔ ایک اے معراج ہے، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام دی معراج، وہ 40 دن روندے رہے، یا اللہ کتاب عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ فرمایا 40 دن روزے رکھنے، 40 دن روزے رکھے، پھر فرمایا کوہ طور پہاڑ دے آ جاؤ، جتی تھلے اتار لو، جتی اتار دو، کوہ طور پہاڑ دے آ جاؤ۔ اتھے پھر گئے، اتھے جا کے پھر اللہ تعالیٰ نے نشانی اپنی عطا فرمایا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی معراج تے حبیب دی معراج ہے کہ فرشتیاں دا سردار کھڑا ہے، عرض کردہ یا اللہ کی کر۔ اللہ فرمایا اپنے اپنے کلوز کر۔ جبرائیل نے کلوز کیتا، فرمایا مکان دے درمیان تو سوراخ کر، سوراخ کر کے جبرائیل تھلے اتریا تے کیا حبیب آرام پہ کر دے۔ حضرت جبریل کا یوں آنا جانا اور گئے، حضرت جبریل کا یوں آنا جانا اور گئے، طالب مطلوب کا ملنا ملانا اور گئے، طالب مطلوب کا ملنا ملانا اور گئے، اور جانم موسیٰ کا کجا جانا محمد کا کجا، جانا موسیٰ کا کجا جانا محمد کا کجا،
اپنا جانا اور ہے رب کا بلانا، اپنا جانا اور ہے رب کا بلانا۔ جبرائیل میرے کریمہ کا بھی بارگاہ پہ پہنچ گیا، دیکھا حبیب آرام پہ کردا ہے، حبیب آرام پہ کردا ہے۔ جبرائیل پریشان ہے، یا اللہ تیرے حبیب نو کنج جگانا ہے، تیرے حبیب نو کنج جگانا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ میرے مصطفیٰ کریم دے غلامو، رب تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل گوڑے تھلے لالے، ارکان تھلے لالے، تے گوڑے تھلے لاکے، ارکان تھلے لاکے، ہاتھ تھلے لاکے میرے حبیب دیا تلیاں چم لے، ہاں میرے حبیب دیا تلیاں چم لے۔ جبرائیل اج تک تو میرے کو سوال کردا رہا ہے، مولا میں نو سارا نور دا بنایا ہی، سارا نور دا بنایا ہی، لیکن میرے ہونٹ کافوری دے کیوں بنائے نہیں؟ اتنے نرم و نازک کافوری دے ہونٹ، یا اللہ اتنے خوبصورت ہونٹ کافوری دے کیوں بنائے نہیں؟ اللہ نے فرمایا جبرائیل اج تینوں اس سوال کا جواب ملنے لگا ہے، تیرے ہونٹ نہ بنائے اس واسطے سے کہ کفور ٹھنڈا ہوتا ہے، میرے نبی دیا قدماں نو چم لے، یا اللہ ایک قدم چمنا ہے نہ قبل قدم گے، وہ دوویں قدم چم لے، تو قدم چمے گا کفور دی ٹھنڈک میرے نبی نو پہنچے گی، میرا یار اکھاں کھول لے گا۔ کہہ لو نا پھر حضرت جبریل کا یوں آنا جانا اور گئے، کہہ لو سارے حضرت جبریل کا یوں آنا جانا اور گئے، طالب و مطلوب کا ملنا ملانا اور گئے۔ اچھا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دونوں قدمانو جدو جبرائیل نے بوسا دیتا، میری سرکار نے اکھاں کھولیاں، اگے پیچھے سرکار ساری رات عبادت کر دینے۔ اللہ قرآن وچ خود کہندا قم اللیل الا قلیلا، سونے تھوڑا آرام کر لیا کر۔ حبیبہ پیرا تے برم آگے نے سونیا، امت واسطے ساری رات کیوں دے رہندے ہو؟ حبیبہ ذرا آرام کر لیا جے۔ اللہ جبرائیل نے تکرار پیا کر دے، جبرائیل ویکھے نہیں ویکھیاں نہیں میرے یار دیاں دعوا، اگے پیچھے ساری رات جاگدا رہندا ہے، جاگدا رہندا ہے، تے اج ویکھ میرا یار آرام پیا کر دے۔ اتلو عرش پہ سجدا ہے، جنت سج گئی ہے، حور و غلمان سج گئے نے، کائنات نو سجا دیتا ہے۔ جو ہی میرے دوست میرے نبی نے اکھاں کھولیاں، جبرائیل نے ویکھیا، میری سرکار نے جبرائیل ول ویکھیا، میرے آقا نے فرمایا جبرائیل دس کس لایا ہے؟ عرض کیتی یا آقا اج یار دا مشتاق ہے، اج یار دا مشتاق ہے۔ میری سرکار نے فرمایا جبرائیل ذرا پیچھے ہو، میرے آقا نے ویکھیا حد نگاہ تک فرشتے نے تحائف لے کے کھڑے نے، حورا تے غلمان تحائف لے کے کھڑیاں نے، تے ویکھیا اتنی رنگینی تے اتنی جناب شادمانی۔ میری سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے دوست تھوڑی دیر ٹھہرے، حضرت جبرائیل نے ایک پانی والا کوزہ پیش کیتا، فرمایا سونے ہو اے دے نال تانوں غسل فرمانا ہے،
غسل فرمانا ہے. میری سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نو غسل دتا گیا. المقتصر میرے دوستو غسل دیون تو بعد او جڑا غسل والا پانی سی, غسل والا پانی سی ایک برتن دے اندر موجود. جبرائیل کہندا ہے اللہ میرے رب ذوالجلال اس پاک پانی نو تیرے نبی دے جسم اطہر نال ٹچ ہویا ہے, انہاں دے جسم دے نال لگا ہے. یا اللہ بیت اللہ دی چھت تے سٹ دیواں. یا اللہ نے فرمایا نہیں نہیں. یا اللہ کوہ طور تے سٹ دیواں. فرمایا نہیں نہیں. یا اللہ کس جگہ تے سٹاں؟ رب تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل نہیں نہیں مولا کرنا کی ہے. رب تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل اس پانی نو جنت تے لے جا, اوتھے جا کے اس پانی دی سبیل لا دے, جا کے اعلان کر دے اے جنتیو ہو, اے جنت دے فرشتیو جڑا اس پانی نال اپنا منہ دھوئے گا اللہ حسن دوبالا کر دے گا. اللہ دا حسن دوبالا کر دے گا. او جتے غسل دا پانی جنت تے جاوے تے جتے غسل دے پانی دے نال حوراں نو نورانیت ملے, فرشتیاں نو اپنا نورانیت ملے, اس ہستی کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. میری سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں اتنو سرکار نو غسل فرمایا. غسل فرماون تو بعد حد نگاہ تک فرشتے تے حوراں ہر کسے دے ہاتھ وچ نورانی تھال نے کی نے نورانی تھال نے. اللہ نے فرمایا جبرائیل جی رب جلیل میرے یار نو کہہ دے جدو زمین تے بجیا سی بشری چولا پا کے بجیا سی سونیا توڑے حسن تے 70,000 پردہ ہے. توڑے حسن تے 70,000 پردے دا کنڈا سا پایا ہوئے ہے. حبیبہ اللہ فرما رہے ہیں ایک پردہ لاؤ نا سامنے آؤ نا, ایک پردہ لاؤ نا. میری سرکار نے ایک پردہ انج لایا تے عاشق کہندے نے او ہو آئے ہائے لگ گئی چوٹ محبت والے تے عشق نشے وچ آیا تے تن من دھن دی رہی خبر نہ کائی ایسا عشق لکیر چلا. اور جتنے ہی فرشتے سننا ساری کی روشنیاں بدب ہو گئی ہیں. جس طرح اچانک جدو سورج دی روشنی ہوئے تے بلب تے لائٹاں دی کی حیثیت رہ جاندی ہے. انجی ہویا کہ فرشتیاں دی نورانیت جتنے وچ حضور نے ایک پردہ لایا سی. کنا ایک پردہ لایا. یاد رکھو 70,000 پردہ ہے, 70,000 پردہ. میرے آقا اللہ تعالیٰ نے ظاہری 70,000 پردہ. اگر وہ پردہ نہ ہوندا تو سرکار دین دی تبلیغ کنج کر دیں. اللہ نے لبادی بشری چولہ اس واسطے پایا تاکہ میرا حبیب دنیا میں جاوے تو جا کے دین پھیلاوے. تائیں تے عام بدبخت کیا دیں دنوں ساڑھے ورگے ہم بھی کھاتے ہیں وہ بھی کھاتے ہیں, ہم بھی پیتے ہیں وہ بھی پیتے ہیں, انہاں نہیں پیتا. اللہ میں اگر اس توازن تے جاواں تے گل بڑی لمبی ہو جائے گی. اچھا پردہ ہٹیا تے میری سرکار دے سامنے براق کے یہ براق دی داستان ہو رہے پھر کسی ویلے سناواں گا. براق کے سامنے میں تے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت براق پہ پیر رکھ دے انہیں ہلنا شروع کر دیا, پھدکنا شروع کر دیا. سرکار نے فرمایا جبرائیل نے کہا پہلے رونا سا جنت وچ کہ مینوں لا کے جاؤ تے ہن کی پیا کرنا, اٹکیلیاں پیا کرنا. کیا لگا اس وقت اٹکیلیاں پیا کرنا کہ یار دی نگاہ پہ جائے, یار دی توجہ ہو جائے. میرے آقا نے فرمایا کی چاہنا ہے؟ عرض کردہ سونیو جس طرح ہون پسند فرمایا جنا دعا اللہ دی بارکت ہوئے کرنی ہے. اللہ منو انہی اجازت دے چھڑے کل قیامت دا دیاڑا ہوئے, قیامت دا دیاڑا ہوئے, میری سواری ہوئے تو تسی ہو.
جنت وچ بھی مینوں پسند فرمایا جی اس واسطے میں تہاڈی توجہ چاہنا پھر اتوں سرکار دی زمینی سیر دا آغاز ہوندا ہے انشاءاللہ پھر اگلے جمعے تو سرکار نے جہنم نو ویکھیا جہنم دے اندر میرے سرکار نے کیڑے کیڑے عذاب ویکھے بے نمازی قرآن نہ پڑھنے والے ماں باپ تے بے ادب ہاں جی زنا کرنے والے شراب پین والے وہ سارے اصل تے معراج دا ایک مقصد ہے سی حکمتہ بے شمار نے ایک مقصد ہے کہ سرکار نے جا کے ساری چیزاں ویکھنیاں سن تے پھر اپنی امت نوں دسنا سی کہ اگر گناہ کرو گے تے اے عذاب ہے اگر تسی نیکی کرو گے اچھائی کرو گے تے جنت وچ تہاڈا مقام ایک اے حکمت سی اگلے جمعے انشاءاللہ زمینی معراج دا باقاعدہ آغاز کریں گے یہ موضوع اتنا طویل ہے کہ اگر میں 6 مہینے بھی معراج پڑھا نہ تو سرکار دی معراج نہیں مک سکتی جتنا طویل اور جتنا لمبا سفر ہے اور جتنے ہر آسمان دی معراج دا ایک اپنا موضوع ہے میری سرکار تے 80,000 جہان پار کر کے گئے 80,000 جہان اے ساری دنیا ایک جہان ہے 80,000 جہان میری سرکار نے پار کیا بہرحال اللہ تعالیٰ توفیق عمل عطا فرمائے سنتا دا